تک اجازت نہیں دے گی؟ نہیں صرف اجازت نہیں ہے، وہاں جا کے اقرار کرے، جا کے اس نے جو یونین کونسل کا جو ممبر ہے اس کے سامنے اس نے بیان حلفی دینا ہے کہ جی میں اپنے خاوند کو میں جناب مسمی فلاں فلاں اور یہ بنت فلاں فلاں میں ایسے کنو بہتر ہے مسمی کے اس سے پہلے تو قتل کی سپاری تھی اور ساتھ ساتھ دو گواہ ہیں جو وہ اچھا جو وہ پیپر سائن ہوگا نا اس کے اوپر 2 گواہوں کے سائن ہوں گے. یا اللہ خیر. کوئی بات نہیں. یہ بول رہے تھے وہ سن کے ایسے سے کرتے ہیں میں کہ انہوں نے فتویٰ نہیں کیا. آئی ڈی کارڈ پہ بھی آ جاتا ہے نہیں یہ تو یہ قانون ویسے ٹھیک تو بالکل نہیں ہے، یعنی اصلاً تو خلاف شریعت قانون، اس میں تو کوئی شک نہیں. اب تمام مردوں کو اسلامی انقلاب کی ضرورت محسوس ہوتی، خلافت ہونی چاہیے بالکل، اقامت دین کی جدوجہد کی ہے. السلام علیکم. یہ آپ کی امانت جو میں نے قبضے میں کی تھی، ایک اور بھی ہے ابھی تک میرے پاس. جی ہاں وہ پکٹھول والا ہے. پکٹھول یہ محمد اسد، وہ جو آپ نے مجھے دیا تھا محمد اسد والا، پہلے جو دیا تھا ہاں گرین والا، وہ محمد اسد کا ہے میرا خیال ہے. اچھا تو خامخواہ میں نے تو محمد اسد وہ تو پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں سے پڑھا تھا. میرا خیال میں تھا کہ اچھا اس میں ان کی جو جنہوں نے چھاپا کیا تھا ان کی خواہش یہ تھی کہ اس کو ٹرانسلیشن کو بھی ٹرانسلیشن کیا جائے اردو ہاں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. جی تو اس وہ میں بھی جا کے دیکھتا ہوں گرین کلر کا جتنا جی میرا خیال میں ہاں بالکل جی. سر ابھی جو نکاح رجسٹر کروانے کے لیے 5 گواہوں کو میں شرط لگا دیا. پہلا نکاح بھی سر نکاح ہی ہے اچھا نکاح رجسٹر کرانے کے لیے 5 گواہ ہونے چاہیے. یہ دوسرے سے پہلے کی مطلب نکاح کو خامخواہ مشکل ہی بنا رہے ہیں. سیکنڈ میرج جو سمجھ لیں کہ وہ تو جھوٹ ہے نا، وہ تو نہ ہونے والی بات ہے. حضرات آیت نمبر سر تھوڑی سی بات کرتا ہوں جی اسی جو اس میں بندہ ہے نا اسی نے کہا کہ آپ نے ایک 2 نمبر بنوا لیں. اچھا اسٹامپ اس پہ جو ہے وہ جو پہلی گائے کا اس کے سائن کر لیں، خود ہی کر لیں. ہاں خود ہی کر لیں. ہم نہیں انگوٹھا تو نہیں لگواتے وہ؟ نہیں انگوٹھا نہیں لگواتے. انہوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں طریقے بھی، ورنہ انگوٹھا لگوا لے تو پھر تو وہ نہیں آپ لگا سکتے نا. چیک کوئی نہیں کرے لیکن کبھی چیک ہو جائے گا تو جھوٹ تو پکڑا جائے گا نا. انگوٹھے کا نشان تو وہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اگر جعلی نکالنا پیپر اسٹامپ اگر جعلی نکل آئے گا وہ اس بچی نے تو نہیں دیا نا. بہرحال پتہ نہیں، اب یہ تو کسی مفتی صاحب سے ہی پوچھا جائے گا کہ اس طرح کی 2 نمبری کی جائے. تو مجھے تو وہی لگ رہا ہے کہ وہ یہی بتائیں گے کہ اگر جو میں نے ایکسٹریم کیس بتایا اس میں. تو کب بلا رہے ہیں ولیمے کا؟ اس ساری گفتگو کا خلاصہ تو یہی لگ رہا ہے. اچھا بندے والے ان کو بھی تشویش ہوگی کہ یہ واقعی میں اجازت ہے کہ نہیں ہے. ان کو اتنی تشویش نہیں ہوتی، یعنی اصلاً جو نئی دلہن آ رہی ہے اس کو تو پتہ ہے کہ وہ سیکنڈ وائف ہے. تو وہ ایک بزرگ کے پاس آئے نا ایک صاحب، انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نے تعدد نکاح کی اجازت دی ہے اور یہ عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. انہوں نے کہا کہ تو بالکل، اور عورت چاہے تو یہ سب ختم ہو جا سکتا. کوئی بھی عورت سیکنڈ وائف بننے سے انکار کر دے تعدد ختم ہو جائے. تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کے ساتھ مسئلہ ہے تو عورت ہی تو سیکنڈ وائف بن کے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کس عورت کے ساتھ مسئلہ ہے جو فرسٹ وائف ہے؟ سیکنڈ وائف کو مسئلہ نہیں ہوتا. وہ تو بیچاری تیار ہوتی ہے اس بات پر. یہاں انڈی اینڈ آپ دیکھیں تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ مردوں کی فیور ہے اگینسٹ خواتین، تو ان دی اینڈ اگینسٹ خواتین اگر ہو سب خواتین اس میں شامل ہیں تو اس میں تو سیکنڈ وائف بھی شامل ہے. تو سیکنڈ وائف بننے پہ کیوں تیار ہوتی؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے اجازت دی ہے تو کچھ حکمتیں تھیں پیش نظر. واللہ اعلم. تو اس کا تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں اس میں تو کوئی شک. بہرحال وہ جب کبھی ہم پہنچیں گے تو اس پہ کچھ تھوڑی سی تفصیلی بات کریں گے کہ اس میں اصل میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ نہیں. واللہ عالم. صحیح تر قول یہ محسوس ہوتا ہے کہ دوسری شادی کی نہیں ترغیب دی، خلافاً بھی مفتی طارق مسعود صاحب. مفتی طارق مسعود صاحب کے خیالات بالکل دوسرے ہیں، وہ ان کی اپنی رائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نا ان کے ہاتھ کوئی شادیوں کی حد نہیں تھی، اس کو نیچے کر کر کے 4 پہ لائے.
یہ نہیں تھا کہ وہ ایک شادی کیا کرتے تھے تو کہا گیا کہ 4 کر لیا کرو، وہ 15 کیا کرتے تھے، کہا گیا کہ 4 سے زیادہ نہیں کریں، تو اصل میں یوں کیا ہے نیچے۔ اب باقی یہ کہ ان کا عرف تھا اصلاً بہت زیادہ شادیوں کا، واللہ عالم، یہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 19 تقریباً مکمل ہو گئی تھی، بس آخری جز رہ گیا تھا اس کا، کیا ہے وہ؟ قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست، تمہارا پرندہ یعنی تمہاری قسمت، کنایا ہے کس سے؟ قسمت سے، معکم تمہارے ساتھ ہے، ان ذکرتم، کیا جب تمہیں نصیحت کی گئی، کیا اگر تمہیں نصیحت کی گئی، آگے کیا محذوف ہے؟ کیا اگر تمہیں نصیحت کی گئی تو تم نے یہ کہا کہ ہم تم سے بدفعل لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان ذکرتم قلتم، یعنی پہلے تو تم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ انا تطیرنا بکم، جیسے ہی ہم نے تمہیں اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تم نے یہ کہنا شروع کر دیا انا تطیرنا بکم، تو محذوف کیا ہے؟ ان ذکرتم، ان شرطیہ ہے نا، تو ان شرطیہ کا جواب شرط بھی آنا چاہیے، تو وہ جواب شرط کیا ہے؟ ان ذکرتم، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے، قلتم تو تم آگے سے یہ کہہ دیتے ہو، جواب شرط کیا؟ تطیرنا بکم، ہم نے تم سے بدشگونی لی، بات واضح؟ فرمایا بل، اب یہ بل کس کا جواب ہے؟ یہ بدشگونی یا نحوست نعوذ باللہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، رسولوں کی وجہ سے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑے ہوئے، تو تمہارا اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا سبب ہے اس نحوست کا، بل انتم قوم مسرفون۔ اب دیکھیں وہ صاحب آ گئے جن کے بارے میں کہا گیا، اگر وہی روایت لے لیں جو مشہور ہے انطاکیہ والی، تو ان کا نام بتایا جاتا ہے حبیب النجار، حبیب النجار، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کان ینحت الاصنام، وہ بت تراشا بھی کرتے تھے، یعنی بت پرست آدمی تھے، صرف بت پرست نہیں تھے بلکہ بت تراشنے والوں میں شامل تھے۔ وہ آ گئے، وہ ایمان لے آئے۔ اقصی المدینہ سے امام راضی علیہ الرحمہ نے یہ استدلال کیا کہ بس کوئی عام سے آدمی تھے، وہ جو ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کہتے ہیں مضافات میں رہنے والے لوگ، شہر کے بھی جو آؤٹ اسکرٹس یا جو بھی کہا جاتا ہے وہاں رہنے والے لوگوں میں سے کوئی ایک عام سا آدمی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رجل، کچھ جانے پہچانے بھی انسان نہیں تھے، وہ عام سے تھے، وجاء من اقصی المدینۃ رجل۔ اگرچہ امام راضی نے یہ بھی فرمایا کہ رجل میں نکرہ تفخیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ عام آدمی نہیں تھے بلکہ اللہ کی نگاہ میں تو بڑے عظیم تھے، تو وجاء من اقصی المدینۃ رجل۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام والے قصے میں کیا ہے؟ وجاء رجل من اقصی المدینۃ، یہاں کیا ہے؟ وجاء من اقصی المدینۃ رجل، دونوں میں فرق کیا ہے؟ واللہ اعلم۔ نہیں رہتے وہاں پہ تھے نا، وہ تو لوگ ویسے ہی گئے ہوئے تھے ادھر، کیا مطلب یہ نہیں کیسے وہ بھی ہے؟ وجاء رجل من اقصی المدینہ، من اقصی المدینہ پہلے آ گیا نا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ وہیں پہ ان کی رہائش تھی یا وہیں رہتے تھے وہ؟ ضروری نہیں ہے، ویسے وہاں جو تعبیر کی گئی نا کہ وجاء رجل من اقصی المدینہ، اب یہاں ہم اقصی المدینہ سے کر رہے ہیں کہ وہ عام آدمی تھے، شہر کے کنارے سے آئے تھے،
وہاں کہا گیا کہ عموماً جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو فارم ہاؤسز ہوتے ہیں وہاں یہ علماء نے تفسیر کی ہے وہ عموماً شہر کے بیچ میں نہیں رہتے ذرا مضافات میں ان کے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں. تو وہاں کہا علماء نے کہ جاء رجل من اقصى المدینہ كان يعيش في اقصى المدینہ كان يعيش في قصر من قصوره وهذا القصر كان في اقصى المدینہ واللہ اعلم. لیکن یہ تقدیم و تاخیر سے جو تم معنی بتا رہے ہو نا یہ اخذ ہونا ضروری نہیں کہ اگر آپ کہیں کہ وجاء من اقصى المدینہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی رہائش اقصى المدینہ میں تھی اور وجاء رجل من اقصى المدینہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں رہتا نہیں تھا بلکہ ویسے ہی گیا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں واللہ اعلم. کیونکہ اگر ہم کہیں نا جاء رجل من کراچی تو اس کا مطلب عموماً آپ فوراً یہی سمجھیں گے کہ وہ کراچی سے آیا ہے تو کراچی میں رہتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ آپ یہ کہیں کہ وہ ویسے ہی گیا بتا اس لفظ کے اندر یہ مفہوم نہیں ہے واللہ اعلم. ہاں زیادہ زیادہ کیا فرق پڑے گا جو بعض علماء نے کہا تاکید وہاں اس شخص کے آنے پر زیادہ ہے وجاء رجل من اقصى المدینہ یہاں تاکید اس شخص کے کنارے سے آنے پر زیادہ ہے اللہ اعلم. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی بڑی کوشش کرتا ہوا اہتمام کے ساتھ محنت کرتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین کہنے لگا اے میری قوم اتبعوا المرسلین پیروی کرو بھیجے ہوئے لوگوں کی رسول المرسلین. اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ یہ تیسرے صاحب رسولوں میں شامل نہیں تھے جیسا کہ مولانا امین حسن اصلاحی نے فرمایا کہ فعززنا بثالث. اگر آپ اس کو ظاہر پہ لیں گے تو یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اتبعوا المرسلین یہ ان میں شامل نہیں ہے کہہ رہے ہیں ان کی پیروی کرو جو مرسلین ہیں. اور یہ مرسلین کون ہیں جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. بات واضح ہے. جی سر مجھے سوال یہ کہ یہ 2 یا 3 کی بات ہے سراس کا مطلب تیسرا ہے. ہاں فعززنا بثالث 3 رسول ہو چکے ہیں 4th ون جو ہے وہ یہ وہاں تو تھا نا بعزلنا بثالث ہاں ہم نے مدد دی تیسرے کے ذریعے. اب وہ تیسرا کون ہوگا یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہاں یہ تو بعد میں اس کا ذکر آ رہا ہے. وہاں کیا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین 2 کو بھیجا تو 2 کو بھیجا تو فکذبوہما تو پھر تیسرے کو بھیج دیا لیکن تیسرے کے بھیجنے سے تقویت بھی ہو گئی ان دونوں. اب اس کے بعد ایک صاحب ان قوم میں سے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو بات مان لینی چاہیے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا بات مان لو ان لوگوں کی پیچھے چل پڑو ان لوگوں کے جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اور وہ خود بھی ہدایت پر ہیں. یہاں امام راضی نے ایک نقطہ بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صحرا میں سفر کرنے لگے ہیں اور آپ کو ایک گائیڈ چاہیے جس کو عربی میں دلیل کہتے ہیں جو آپ کو لے کر جائے. دلیل جیسے جس کو ہم لغت میں دلیل ویسے بھی بولتے ہیں. دلیل کیا ہے الذی یدل جو رہنمائی کرتا ہے. تو جو آپ کی صحرا میں یا جنگل میں یا رستوں میں رہنمائی کرے گائیڈ جو ہے وہ دلیل ہے. فرماتے ہیں دلیل میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ دلیل رستوں کو جانتا ہو لیکن جو وہ اجرت مانگ رہا ہو وہ بہت زیادہ. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رستوں کو ہی ٹھیک نہ جاننے والا. لیکن اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ اجرت اس کی بہت کم ہو اور رستوں کے جو بھی پیش در پیش رستے ان سے خوب واقف ہو تو اس کو اختیار ہر عاقل شخص کر لے گا. تو فرمایا کہ پہلی بات انہوں نے کیا کی دیکھو یہ دلیل ہے نا. رسول کون ہوتا ہے الذی یدل علی اللہ یدل الی صراط مستقیم. تو تم یہ دیکھو کہ وہ تم سے کوئی اجر مانگتے ہی نہیں نہ تھوڑا نہ زیادہ کچھ بھی نہیں مانگتے کیونکہ اجرن نکرہ ہے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا. اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے وہ اجر تو نہ مانگ رہے ہو لیکن ان کو رستوں کا ہی نہ پتہ ہو ادھر ادھر لے کے نکل جائے. تو فرمایا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. تو وہ 2 چیزیں جو دلیل میں ہونا ضروری ہے کہ وہ خود رستہ جانتا ہو اور اس کی اجرت زیادہ نہ ہو. تو دونوں یہاں جمع ہو گئے. یہاں تو اجرت ہے ہی نہیں واللہ اعلم. تو یہ اچھا نقطہ ہے. فرمایا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني. مجھے کیا ہے ما استفہامیہ. ما کیا ہے استفہامیہ. لی میرے لیے. جب آپ کہتے ہیں نا ما لکم تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تمہیں کیا ہوا ہے ما لکا. تو اگر میں نے کہا ہوگا مجھے کیا ہے میں کہوں گا ما لی. ٹھیک ہے. تو ترجمہ یہ ہے کہ بھائی ابھی میں وضاحت کرتا ہوں. یہاں بھی امام راضی علیہ الرحمہ نے بہت گہری بات کی. فرماتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي. مجھے آخر کیا ہے کہ میں نہ عبادت کروں اس کی
کہ جس نے مجھے پیدا کیا. فطرہ یفطر پہلے بھی گزر چکا, عدم سے پیدا کرنا. مجھے کیا ہے کہ جس نے مجھے عدم سے نکالا اس کی عبادت نہ کروں. ٹھیک, تو کیا فرماتے ہیں کہ وما لی لا اعبد کہنے میں کیا حکمت ہے. دیکھیں جس طرح بھی ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا, یہاں مراد یہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا وجود تو اتنا ظاہر و باہر ہے کہ وہاں کوئی اشتباہ نہیں ہے. یعنی میں عدم سے پیدا ہوا ہوں تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے. پھر انسان عبادت کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں معنی جو ہے, یعنی جو شے اسے عبادت سے روکتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ خدا نہیں ہے یا خدا خالق و مالک نہیں ہے, بلکہ معنی اس کی ذات میں ہوتا ہے. یعنی مجھے معلوم ہے کہ خود, لیکن میرے اندر کچھ موانع ایسے ہوں گے جس کی بنا پر نفس مجھے خدا کی عبادت سے روک دے گا. تو فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اتنا ظاہر و باہر ہے. دوسری بات یہ کہ میرے نفس میں کوئی معنی نہیں ہے اس کی عبادت سے. مالیہ کا مطلب کیا ہے کہ میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں عبادت نہ کروں. تو وجہ نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ میں اپنے نفس میں کوئی رکاوٹ اس بات میں نہیں پاتا کہ میں اس کی عبادت کروں کہ جس نے مجھے عدم سے پیدا کیا. بات بات ہے کہ سر ویسے اس میں اگر ماں نافیہ بھی ہوتا تو مفہوم تو صحیح میں رہتا کیسے, اور نہیں یہ میرے لیے کہ بندگی نہ کروں گی سر. اس میں تو دو نفی کر کے عجیب سا ہو جائے گا. عزیز ہو جائے گا, لیکن مفہوم تو بات نہیں, میرے لیے نہیں ہے کہ میں بندگی نہ کروں. نہ کروں اس کی کس کے لیے؟ یعنی کہ میں کروں. لیکن ماں میرے لیے نہیں ہے. اب آپ کو کرنا پڑے گا کہ میرے لیے کیا نہیں ہے. نہیں وہ تو میں غلط ہے, میں کہہ رہا ہوں نافیہ اگر دیا جائے تو مفہوم چینج نہیں ہو رہا. ہاں لیکن وہ میں غور کر کے بتاتا. ما لی لا اعبد الذی فطرنی, دو نہیں سے یعنی کہ اس بات یعنی اعبد الذی فطرنی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی وما لی لا اعبد الذی فطرنی, مالیہ مطلب کینسل ہو. یعنی آپ پھر یوں کہیں گے ما لی شیء, یعنی کچھ محذوف ماننا پڑے گا نا. یعنی ما لی نہیں ہے میرے لیے اللہ اعبدہ. ٹھیک ہے, اب یہ ذہن میں رکھیے, اب سمجھ میں آ رہی ہے بات. یعنی وما لی لا اعبد میں اگر آپ ما نافیہ مانیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس جملے کی ترکیب بھی کرنی ہے نا. ولیہ عابد, تو اس کے بعد ہوگا وما لی نہیں ہے میرے لیے اللہ اعبدہ. ان آئے گا, انہوں نے سال لگایا ہوا کہ لگایا اردو میں, اردو میں لگایا ہوا, لیکن یہاں آپ کو معذوف ماننا پڑے گا اور پھر مضارع حالت نصب میں چلا جائے گا. اچھا یعنی آپ کے ہاں کے کا ترجمہ نفی کر کے کیا ہوا ہے. نہیں ہاں اور کیا ہوا ہے مجھے ہاں ہاں وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں. استفہام اس لیے ضروری ہے کہ نفی کی صورت میں نا جو جملہ بنے گا اس میں ان آئے گا, اور ان آئے گا تو وہ حالت مضارع میں چلا جائے گا. تو لہذا وہ مفہوم تو درست ہو سکتا ہے جی مفہوم, لیکن یہاں ترجمہ نہیں ہو سکے گا. ترجمہ وہی رہے گا کہ مجھے کیا ہے, مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں, یعنی میں کیوں نہ کروں, میں کیوں نہ کروں عبادت. یعنی استفہام کا مفہوم ہے وما لی لا اعبد الذی فطرنی. واللہ اعلم. نافیہ اگر دیا تو پھر کیسے استفہام؟ نہیں ما نافیہ لیں گے تو استفہام نہیں ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں نا نافیہ لیں گا. نہیں یہ کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ نافیہ لیں تو شاید مفہوم ٹھیک رہے. وہی رہے گا جو ہے. اگر نہیں ہے میرے لیے کہ میں نہ عبادت کروں, یعنی کہ ولی عابد بن جائے گا نا, ما لا کینسل ہو جائے گا. ہاں یعنی میں میرے لیے یہی ہے کہ میں عبادت کروں, جی یعنی یہی مفہوم ہوگا, کہنا بھی جا رہا ہے, لیکن اس میں استفہام نہیں رہے گا. ہاں بالکل ایسے ہی. یعنی اگر بالفرض ایسا ہو جیسے ما نافیہ تو استفہام کا مفہوم پیدا نہیں ہوگا. لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان مفہوم تو درست ہی رہے گا نا کہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی, اس نے مجھے پیدا کیا. لیکن جو ما استفہامیہ کے ذریعے ایک سوال کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے نا کہ بھئی میرے پاس تو کوئی وجہ اس طرح کی کیا وجہ ہے میرے پاس کہ میں عبادت نہ کروں. ٹھیک ہے, تو وہ مفہوم وہاں شاید ادا نہ ہو سکے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ خود سنگ تراش تھے, بت تراش تھے, اور چینج ہو گئے, ہدایت ہو گئی. جی جی. دعوت دینے کا بھی وہ اس طرح پر آیا, انہوں نے کیا کہ اپنے اوپر کر رہے ہیں سارا اس طرح. دوسرا یہ کہ یہاں آپ کہیں کہ امام راضی نے یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ کیوں نہیں کہا انہوں نے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ الَّذِي فَطَرَكُمْ. اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پھر آیت کا حوالہ دیا سورہ نوح کی کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَّارًا. تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کرتے, اللہ کی قدر نہیں کرتے, تو وہاں مَا لَكُمْ کہا گیا. اس کا جواب انہوں نے دیا کہ وہاں جو کلام ہے وہ کس کا آ رہا ہے؟ حضرت نوح کا, جو داعی ہے. لہٰذا وہ سوال کر رہے ہیں تم سے, سب لوگوں سے, تمہیں کیا ہے کہ تم عبادت نہیں کرتے. یہاں یہ داعی ہے یا یہ خود بھی مدعو ہے؟
ہاں خود بھی میں، یہ امام راضی کا جواب ہے اس میں، یہ خود مدعو ہے، لہذا یہ ابھی اپنی بات کرے گا، رسولوں نے اس کو بھی تو بلایا ہے نا، تو یہ مدعو ہوا، اور یہ بھی ایک اہم بات ہے جس سے وہ امام امین حسن اصلاحی والی بات واللہ عالم، لیکن وہ بات ان کی تو پھر بھی درست رہے گی کہ وہ انڈین انہوں نے اس کو رسول تو نہیں مانا، یعنی وہ تو رسول تو موسیٰ اور ہارون ہی تھے، تو وہ امام راضی فرماتے ہیں لِأَنَّهُ مَدْعُوٌ، تو وہ اپنی بات کر رہا ہے کہ هَذَا الرَّسُولُ یا هَذَانِ الرَّسُولَانِ، ان دونوں رسولوں نے کیا کیا، مجھے بلایا ہے اللہ کی عبادت کی طرف، تو میں عبادت کیوں نہ کروں؟ تو یہ بھی انہوں نے بھی اس میں کہا تھا رجل مومن، کیا کہا انہوں نے؟ یہ اپنی بات کر رہے تھے کہ ہمارے لیے، ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں، اگر یہاں امام امین حسن اصلاحی کی بات لیں تب بھی درست ہے، کیونکہ یہ رسول تو نہیں ہے، یہ تو مدعو ہے، یعنی وہ صاحب بھی مدعو تھے، مؤمن من آل فرعون، وہ بھی مدعو تھے، اللہ عالم۔ لیکن یہاں ایک اور یہ ہے کہ وہاں جو مومن آل فرعون کی دعوت ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں یا قوم، یہاں تو ہے نا یا قوم اتبعوا المرسلین، وہاں اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میری بات مانو، اتبعونی، یہاں کہ اتبعوا المرسلین، تو تھوڑی سی کلام میں بھی اسٹیٹس فرق لگ رہا ہے، ہاں تھوڑے سے واللہ عالم، یہ اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں کہ وہ تقریر کسی اور جگہ کی ہے، کسی اور جگہ کی، یہ سمپل انسان لگ رہے ہیں اور وہ ذرا تھوڑا سا مؤمن من آل فرعون، فرعون کے ذرا واللہ عالم، ویسے مشکل ہے امین حسن اصلاحی والی بات، واللہ عالم۔ سر نجار تو کارپینٹر ہوتا ہے، جی ہاں، وہی کارپینٹر ہے تو وہ گویا اس طرح کے کام بھی کر لیں گے نا، کارپینٹنگ میں جو بھی آپ کو یہ کام تو کرنے پڑتے ہیں نا، تراشنے کے، لکڑی کو بھی چھیلنا، تو لکڑی سے بھی بت بن سکتے ہیں، پتھر سے بھی بن سکتے یہ حبیب النجار والی مولانا امین حسن اصلاحی کی رائے ہے؟ ہیں۔ نہیں بھائی بھول گئے، کل موجود نہیں تھے، تھا لیکن لیکن آج آپ نے وہ شروع میں کہہ دیا کہ یہ جاب الاقصی مدینہ رجل ایسا کہ حبیب النجار، وہ تو میں نے کہا کہ اگر وہ رائے اختیار کر لی جائے جو اکثر مفسرین نے کہانی بتائی ہے ادھر انطاکیہ والی، تو اس انطاکیہ والی کہانی میں حبیب النجار صاحب ایک موجود ہے، اللہ عالم۔ اسی میں یہ مولانا امین حسن اصلاحی کی کہانی میں تو وہ کوئی اور صاحب ہے، مؤمن من آل فرعون ہے، اللہ عالم۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی اس میں گویا خطاب بھی ہو گیا کہ میں تو عبادت اسی کی کروں گا اور دیکھو تم نے بھی وہیں لے جانا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس کے بعد توحید پر مزید دلیل دیتے ہیں، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا آلہہ، معبود، ان یردنی الرحمن بضر، یردنی ہے اصل میں نون کے نیچے جو کسرہ ہے وہ یا کی علامت ہے، اگر ارادہ کرے مجھ سے رحمان، کس کا، بضر، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو مجھے فائدہ نہیں دیں گی، مجھے غنی نہیں کریں گی ان کی شفاعت کچھ بھی، کن کی، معبود ہوگی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو شرک میں معبودان باطلہ کا تصور ہے اس میں خدا کے ارادے کے باوجود ان کی شفاعت نفع دے جاتی ہے، کیونکہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، ان یردن الرحمن بضر، اگر رحمان ضر کا ارادہ کرے گا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ينقذون، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے، انقذ ينقذ انقاذا، ٹھیک ہے، منقذ کس کو کہتے ہیں، بچانے والا۔ امام غزالی کی کتاب کا کیا نام ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، آٹو بایوگرافی جو کہتے ہیں، المنقذ من الضلال، وہ اسی سے اسم الفاعل ہے، منقذ بچانے والی، تو فرمایا کہ وہ مجھے بچا نہیں سکتے۔ جی جی آج ہم پڑھ رہے تھے حرف جر عربی کلاس کے اندر، جی جی اس میں بات پہ ہمیں یعنی یہاں پہ بضر، تو وہ بات ہو رہی تھی کہ تعلق جوڑتا ہے وہ اسم کا اور فعل کا، صحیح یہی ہے نا، اور دوسرا متعدی بناتا ہے، مسابت کا ہوتا ہے، سبب کا ہوتا ہے، الحاق کا ہوتا ہے، یعنی ہر وقت تعلق نہیں جوڑا ہوتا، الساق بھی ہوتا ہے، بالکل، اور دوسرا تھا کہ وہ معنی دیتا ہے، وہ آستانہ میں جی، اور معنی دیتا ہے، تو یہاں لگ رہا ہے کہ معنی جو ہے وہ کا ہے، کا نہیں، یہاں کیا معنی بی سے کیا کیا، اصل میں یہ مفعول ثانی ہے، یعنی اراد الرحمن بی ہے نا اصل میں، یعنی میرے سے رحمان ارادہ کرے۔ اب ارادہ یریدو کا مفعول ثانی کیا ہے، اللہ نے میرے سے ارادہ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں مفعول ثانی با کے صلہ کے ساتھ آ رہا ہے، آپ جانتے با کے صلہ کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ
افعال کو متعدی ہونے میں صلے کی بھی حاجت ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے, جیسے ذہبہ ہے, ذہبہ کو آپ نے متعدی بنانا, لے جانے کے معنی میں آپ نے ذہبہ بھی, ذہب اللہ بنوری ہے. تو یہاں یہ ارادہ کا صلہ ہے, اور یہ صلہ کس پر آ رہا ہے؟ مفعول ثانی پر. آپ یوں دیکھیں, ارادہ, اللہ نے ارادہ کیا, کس سے ارادہ کیا اور کیا ارادہ کیا؟ دو مفعول ہو گئے نا. مجھ سے ارادہ کیا وہ آ گیا یریدنی, نی, یہ جو نی یا ہے متکلم کی, یہ مفعول اول ہے. تو ارادہ کس نے کیا؟ فاعل کون ہے؟ الرحمن. مفعول ثانی کیا ہے؟ کس شے کا ارادہ کیا؟ بضر. تو یہ مفعول ثانی ہے جو با کے صلے کے ساتھ آیا. اور زائد پہ کس کو کہتے ہیں؟ زائد اس کو کہتے ہیں کہ جو صرف عموم کا معنی دے اور کلام میں عموم کے سوا یا تاکید کے سوا مزید کوئی معنی نہ دے, وہ زائد ہے. جیسے عبداللہ صاحب نے مثال دی تھی کیا بغافل عما تعملون. ہاں, مطلب واللہ بغافل, غافلن بھی آ سکتا ہے. یہاں آپ جانتے ہیں واللہ غافلن, یہ بھی بالکل درست ہے, لیکن جب آپ کہتے ہیں واللہ بغافلن تو یہاں بات تاکید کے لیے آتا ہے, مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک, تاکید کے لیے. کی کیا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں تکلیف کو, یعنی اگر رحمان ارادہ کرے مجھ سے, کس کا ارادہ کرے؟ مفعول ثانی کیا ہے؟ بضر, تکلیف کا ارادہ کرے, تو کیا ان معبودان باطلہ کی شفاعت مجھے اس تکلیف سے نجات دے سکتی ہے؟ فرمایا نہیں, اور نہ یہ مجھے بچا سکتے ہیں. انی, بے شک میں. جی جی فرمائی. میں کہا تھا یہاں پہ یریدنی جو ہے وہ بھی اس میں نون کے بعد وہ یا نہیں ہے. ہاں یا نہیں ہے, لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں یا ہے؟ نون کے اوپر کسرہ آ گیا, اور یہ نون کے اوپر کسرہ ہے. ہاں, تو جملہ تو کیا مکمل ہوا؟ این یورد, ارادہ یریدو, ان کی وجہ سے مضارع مجزوم ہو گیا, این یورد. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ فعل کے ساتھ جب اپنے یا متکلم لگانی ہوتی ہے مفعول کے طور پہ, تو ایک نون لانا پڑتا ہے, جس کو کیا کہتے ہیں؟ نون وقایہ. یعنی اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان یریدی, جی کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ان یریدی, تو نون وقایہ آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ان یریدنی. اب اگر نون وقایہ کے نیچے رسم عثمانی میں یا گری ہوئی ہے تو اس کی علامت کے طور پہ کیا موجود ہے؟ کسر. ان یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی اذن. دیکھیے اذا ہوتا ہے نا, آپ نے پڑھا ہے ظرف آتا ہے, اذا کے بعد ایک جملہ آنا ہوتا ہے نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح. وہ جملہ آپ اگر مٹا دیں, حذف کر دیں, تو اذا کے اوپر تنوین آ جاتی ہے. بہت کم آئی ہے. ہاں بہت کم ہے, لیکن کئی جگہوں پر. یعنی انی اذن کا کیا مطلب ہے؟ میں ایسی صورت میں. کیسی صورت میں؟ اذا کے بعد اگر آپ محذوف کھولنا چاہیں تو کیا بنے گا؟ انی اذا اتخذت من دونہ آلہہ. انی اذا اتخذت من دونہ آلہہ, اگر میں نے بنا لیا اس کے سوا کوئی معبود, تو میں کیا ہوں گا؟ لفی ضلال مبین. تو اب وہ اذا کے بعد جو جملہ ہے وہ پیچھے جتنے بھی جملے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا نا کہ کیا مفہوم ہے. اگر میں ایسا کروں تو کیا ہو جائے گا؟ لفی ضلال مبین. تو میں بڑی کھلی گمراہی میں ہوں اگر میں خدا کے سوا کسی کو معبود مانوں, یا خدا کے سوا کسی سے یہ امید رکھوں کہ وہ خدا کے ارادے کے باوجود مجھے بچا لے گا. تو انی اذن لفی ضلال مبین. بات واضح ہے. اس کے بعد فرمایا انی آمنت بربکم فاسمعونی. یہاں سے آپ وہ امین آصل اصلاحی صاحب والا جو ہے نا, اس میں جو بتا رہا تھا کہ سورہ غافر میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اتبعونی اہدکم. تو یہاں بھی اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اسمعونی. یہی ہے نا, میری بات ذرا کان لگا کے سنو. فاسمعونی. اب یہاں یہ نہیں کہہ رہے فاسمعوا الرسل. اچھا, یہ صاحب کوئی خاص صاحب ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں یہ دور سے آئے, یہ دور. اب اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ صاحب آئے ہیں, رسولوں کا ذکر ہو گیا بند, اب انہی کا ذکر چل رہا ہے, اور انہی کو شہید کرنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عذاب بھی نازل کر دیا. یعنی ہم نے ان کے بعد, کن کے بعد؟ ان صاحب کے بعد, ان کی قوم پر نہ کوئی لشکر اتارے نہ کچھ, بلکہ ایک چیخ تھی جس کی وجہ سے سب بجھ کے رہ گئے. تو یہ اللہ کی نگاہ میں کوئی خاص آدمی ہے کہ جن کو شہید کرنے پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گئے. پہلے وہ بت پرست, حالانکہ پہلے وہ بت پرست. یہ بت پرست کہاں سے آئے ہیں؟ یہ وہی روایت جو انطاکیہ والی ہے, انطاکیہ والی روایت ہے.
اس میں قرآن میں تو واضح طور پہ کہیں بھی نہیں اوپر. جی جی سر تو قرآن کریم میں کسی نیک سالے بندے کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کو اگر نبی کنسیڈر کر لیا جائے تو میرا کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی. نہیں بس کنسیڈر نیک آدمی تو آپ بھی ہیں خیر, لیکن صحیح صحابہ کا بھی نہیں, نیک آدمی کو آپ نے بغیر کسی دلیل کے نبی کنسیڈر نہیں کرنا. بات ہے. ہاں کوئی ایسا نیک آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے اور اس کے بارے میں اقوال مختلف ہی ہیں کہ وہ نبی ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں آپ یہ یقین نہیں رکھ سکتے کہ وہ نبی ہے, لیکن یہ یقین بھی نہیں رکھ سکتے کہ وہ نبی نہیں ہے. اللہ بہتر ہے. کیوں نہیں ہم یقین رکھیں گے کہ وہ نبی؟ اگر ہم نے یقین رکھ لیا وہ نبی ہے اور وہ نبی نہ نکلے تو ہم نے ایسے شخص پر کو نبی مان لیا جو نبی نہیں تھا. اور اگر بالفرض وہ نبی, ہم نے کہا کہ وہ نبی نہیں ہے یقین کے ساتھ, اور وہ نبی نکل آئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم نے ایسے شخص کی نبوت کی نفی کر دی جو نبی تھا. مسئلہ نہیں, میں تو صرف مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام قرآن مجید میں ہے. اب حضرت لقمان کے بارے میں کچھ آراء مل جاتی ہیں کہ وہ نبی تھے, اور اکثر آراء کیا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. اب ہم یہاں کیا کریں گے؟ آپ ایک رائے کو بے شک ترجیح دے دیں, لیکن ضمنی طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے تب بھی احتمال سا رکھیں کہ کیا پتہ ہو, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں تب بھی احتمال سا رکھیں کہ کیا پتہ نہ ہو. سر کیونکہ دیکھیں جیسے ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا کہ 1,34,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں, تو ہم نے وہ ساروں کو قرآن سے تھوڑی پورا کرنا ہے. جی نہیں, وہ آئے تو ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل اگر وہ رسول ہوتے تو کہا جاتا نا کہ وجہ کہا رجل من اقصى المدینہ, ایک صاحب آ رہے ہیں. قرآن مجید کا بیان یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ رسول نہیں تھے لیکن بڑے اللہ والے آدمی تھے. تو قرآن کا بیان کا انداز یہ ہے کہ گویا رسالت کی نفی سی ہو رہی ہے, لیکن آپ چونکہ امین اصل نہیں بلکہ عام رائے یہ ہے کہ یہ مطلب یہ تو رائے ویسے کسی کی بھی نہیں ہے سوائے محمد اسد صاحب. محمد اسد صاحب کے خیال کے مطابق پھر تیسرے آدمی جو ہیں وہ بھی رجل من اقصى المدینہ, تو ان کے خیال میں بھی نہیں, یعنی کسی بھی تفسیر میں رجل من اقصى المدینہ رسول نہیں بنتا ہے. نہیں سر, لیکن یہاں پہ ہمیں نا دو چیزیں, ایک تو میری بات وہ کہہ رہے میری بات سنیں. ہاں وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد وہ اس پر عذاب بھی آ گیا. ہاں عذاب نئی لوگوں کے بات سننے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان تک رسول کی دعوت بھی پہنچی ہے, تو رسول کے بھی تو منکر ہوئے. رسول کے منکر ہونے پر انہوں نے گویا رسول پر ایمان لانے والے کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا ہے. تو عذاب کے تو وہ مستحق صرف شہید کرنے کی وجہ سے نہیں ہوئے بلکہ رسولوں کی تکذیب سے ہوئے. یہ بھی کیونکہ فقط ذبو ہوگا, جھٹلا چکے ہیں رسولوں کو. واللہ اعلم. تو شہید بھی وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کی وہ بھی رائے ہے. ہاں, لیکن شہید ہونے کی طرف اشارہ قرآن مجید میں بہت قوی ہے. وہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں آپ دیکھیں, قیل ادخل الجنہ. یہ جو اسلوب ہے نا, ادخل الجنہ, قیل ان سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جائے. اگر یہ رسول کے ذریعے جو 3 رسول موجود تھے ان کے ذریعے ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہوتی تو وہ اسلوب اس طرح کا نہیں ہے. قیل ادخل الجنہ, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو بشارت دی ہے, تو وہ ایک اسلوب کیا ہے کہ ابو بکر جنت میں جائیں گے, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, عبد الرحمن ابن عوف اس طرح ہے. تو یہ کیا ہے؟ قیل ادخل الجنہ, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ, رخصت ہو گئے ہیں کہیں نہ کہیں. اب یا ہجرت کی ہے جیسے امین حسن اصلاحی صاحب کا خیال ہے, اور زیادہ کبھی بات کیا شہید ہو گئے. لہٰذا وہ جو انطاکیہ والی روایات بھی ہے نا اس میں بھی کیا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا. تو قرآن مجید میں قرینہ ان کی شہادت ہے. اللہ عالم. اور شہید جنت میں تو داخل ہو سکتا ہے. ہاں, اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ فوری طور پہ جیسے ان کو کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو تو ارواح شہداء تو جنت میں داخل ہو جاتے. اللہ عالم. قیل ادخل الجنہ. باقی یہ کہ اس نے یہ کیوں کہا فاسمعونی, اس سے ان کی رسالت پر کوئی استدلال ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں, کیونکہ پہلے وہ کہہ چکے اتبعوا المرسلین, رسولوں کی اتباع کرو. تو اب جیسے آپ کہیں گے نا دیکھو رسولوں کی اتباع کرو, دیکھو میری بات سن لو, یہ ایسا ہی ہے. اس میں یہ تو نہیں کہ میری بات سن لو سے مراد یہ کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ. اتبعوا المرسلین. وہی بڑی بات ہے, جیسے اب علماء کرام ہے, اب ایک عالم کہتے ہیں یار کہ عالموں کی سنو, اب وہ خود بھی تو عالم ہو سکتے ہیں.
خود بھی تو عالم ہے, وہ کہتے ہیں علماء کرام کی شروع. بالکل, وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ عالم ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا نا یہ رسول ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, اگر رسول ذکر کر دیتے تو پھر تو ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے کوئی. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی تفسیریں ہم نے دیکھی, ایک روایتی تفسیر ہے, یا پھر تفسیر ابن کثیر والی تفسیر ہے, یا مولانا مینا صاحب اصلاحی کی ہے, یا محمد اسد صاحب کی ہے, کوئی بھی ان صاحب کو رسول نہیں کہہ رہا. ان صاحب کو وجاء رجل من اقصى المدینہ کسی نے بھی نہیں کہا, یعنی کسی مفسر نے ان کو رسول نہیں کہا. جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. ہاں نہیں, میں صرف اس پر, یعنی آپ دیکھیں کہ چیز, ہاں کلیریفائی سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک چیز پر ایک سے زیادہ استدلالات ہو جائیں تو وہ قوی ہو جاتی ہے. یعنی قرآن کا اسلوب یہ ہے, مفسرین کی رائے نہیں ہے, تو اگر 4 5 6 آپ قرینے جمع کر دیں تو اس سے قوی بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ رسول نہیں تھا. یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات سنو؟ فاسمعونی, فاسمعو سنو, نی وہی نون وقایہ والا آ گیا, میری بات سنو. یہ تو سر اس میں تو ٹرانسلیشن کی یہ کی جاتی ہے انی آمنت بربکم فاسمعون, کہ میں ایمان لایا اور اپنے رب کے اوپر سن رکھو. یہ اس طرح کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے, سن رکھو کہ میں اپنے رب پہ ایمان لایا. ہاں مطلب یہی ہے, سن رکھو. لیکن یہاں نا ٹرانسلیشن میں تھوڑا سا آگے آپ دیکھیں کہ فاسمعونی ہے اصل میں, سن لو مجھے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قوم سے, اور یہ آپ نے بالکل صحیح بات مجھے یاد کرا دی, امام رازی نے یہ ذکر کیا ہے. ضروری نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میری بات سنو اور ایمان لاؤ. جیسے ہم کہتے ہیں نا گواہ رہو میں تو ایمان لے آیا, تو یہ اسلوب یہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, دوسری بھی رائے موجود ہے, انی آمنت بربکم فاسمعونی, گواہ رہنا میں تو مان چکا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ اعلم. لیکن اس میں بہرحال یہ مفہوم ہے, فاسمعونی میری بات سن لو. یہ ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سلیپ وغیرہ پہ یا اس پہ آخری جو کال, ہاں ہو سکتا ہے, قیل ادخل الجنہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے الہ کے جو ہے ان کو انہوں نے ممکن ہے, کیونکہ اس کے فوری بعد یہی آ رہا ہے کہ شہید کر دیے گئے. قیل ادخل الجنہ, ان سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا قوم یا لیت قومی یعلمون, تو کہنے لگے کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا. کیا معلوم ہوتا؟ علم یعلم کا صلہ ہے نا, علم تو بھی آتا ہے. اللہ اعلم الصواب ہوتا ہے, اللہ اعلم بالصواب. تو بما یعلمون, کاش کہ وہ جانتے, کیا جانتے؟ بما غفر علی. ماں مصدریہ ہے, بات واضح. ماں کیا ہے؟ مصدریہ. مصدریہ کے بعد جو صیغہ ماضی آ رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بمغفرتی ربی لی. کاش کہ میری قوم جان لے میرے رب کی وہ مغفرت جو مجھے ملی. بات واضح ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ کیا ہوگا سر, بی کا جو مطلب علیمہ کا صلہ, علیمہ کا صلہ, علیم یعلم علمت بہ, میں نے اسے جان لیا. جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی اللہ اعلم بالصواب, وہاں کیا آتا ہے ثواب کے ساتھ با کا صلہ. بالصواب کا کیا مطلب؟ یعنی ٹھیک بات, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے. وہ ہمارے میرے استاد ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب جنہوں نے ہمیں عربی پڑھائی, انہوں نے ایک دفعہ کلاس میں جو ہے وہ یہی کہا کہ ذرا آپ ترجمہ کر کے بتائیں کہ اللہ ٹھیک جانتا ہے. اب ہم نے ترجمہ کرنا شروع کیا, کوئی کہہ رہا ہے اللہ یعلم صحیحا, اور کوئی اس طرح, مطلب ہمیں ذہن میں نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اتنی مشہور عبارت جو آپ صبح شام بولتے رہتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا اللہ اعلم بالصواب, اللہ ٹھیک جانتا ہے. اللہ اعلم. کبھی انہوں نے آپ کی تصویر کی, تصویر ہمیں جب تصویر کو مطلب یہ سمجھ آیا کہ کوئی بات کہی جائے, جب تک کہا جائے کیا خوب ہاں نہیں کی بات کی نا. تو خورشید الحسن رضوی صاحب جو شاعر جی کیا ابھی آئے تھے درجہ شریف خان, تو بہت بڑے آدمی, عربی زبان کے تو خیر پاکستان کے بڑے لوگوں میں سے ایک ہیں, بلکہ ادھر جو مجمع اللغت العربیہ ازہر کی ہے اس کے بھی رکن ہے وہ. اور عربی شاعر بھی, لوگ تو ان کو جانتے ہیں فارسی اور اردو شاعر کی حیثیت سے. وہ تو انگریزی بھی ان کی بہت کمال ہے, ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی. ڈاکٹر خورشید رضوی, ہاں جی, نیٹ پہ لکھیے گا آ جائیں گے. اور فارسی اور اردو اور عربی کے شاعر, فارسی اردو عربی کے شاعر. انگریزی شاعری کرتے نہیں ہیں لیکن انگریزی شاعری سے بھی بڑی گہری نسبت ہے ان کی. تو احمد جاوید صاحب کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ان کے اوپر کچھ ان کے دیوان وغیرہ جب چھپتے رہے
عربی زبان، عربی ادب قبل از اسلام پر ان کی 2 ضخیم جلدیں کتاب بھی آ چکی ہے. صوفی ضیاء الحق ان کے استاد، 6 مہینے انہوں نے ہمیں پڑھایا. ابھی پڑھا ہے؟ نہیں، وہ تو اس وقت بھی ریٹائر ہو چکے تھے، اب تو 80 سال کے آس پاس ان کی عمر ہو. پنجاب یونیورسٹی. ہمارے ایک اور استاد ہیں حافظ عبداللہ صاحب، ڈاکٹر حافظ عبداللہ، جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، بہت خاص آدمی ہے. وہ ریٹائر ہو چکے تھے، پڑھاتے وغیرہ نہیں تھے، تو انہوں نے خصوصی درخواست کی تھی کہ ان لوگوں کو آ کر ذرا 1 سیمسٹر لے لیجیے عربی کا. تو وہ ان سے بہت ان کے نیاز مندانہ تعلقات ہیں، تو وہ ان کی درخواست پہ خاص طور پہ آئے اور انہوں نے پڑھایا. وزٹنگ پروفیسر. جی ہاں. تو وہ تو خیر مطلب لوگوں کی تو تمنا ہوتی ہے کہ ان سے پڑھ لیں کسی طرح، یعنی وہ ان کو استادی شاگردی کا تعلق پیدا ہو جائے. تو بہرحال وہ تو بہت ہی نائس آدمی ہے، یعنی آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ ویسے وہ بظاہر کوئی مذہبی آدمی نہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہیں. جب بھی آتے تھے تو فل 3 پیس سوٹ میں، اور زبردست صحیح قسم کی ٹائی بھی، اور بریف کیس ان کے ہاتھ میں. عمر اس وقت بھی ان کی 70s کے آس پاس تھی. تو بالکل علامہ اقبال لگتا تھا، اور خاص طریقے پر ان کے بال انگریزی اسٹائل میں. تو خورشید کی بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی بات کروں. داڑھی واڑی تو کوئی نہیں. ہاں نہیں، داڑھی بالکل داڑھی کوئی نہیں. لیکن جو میرے دوسرے استاد ہیں نا حافظ عبداللہ صاحب، جو نہایت مزاج کے سخت آدمی ہیں اور بہت وہ اس طرح کے، لیکن دونوں میں بڑے خصوصی تعلقات تھے. ایک بالکل داڑھی نہیں اور دوسرے تو دوسری ایکسٹریم پر ہے ماشاء اللہ، لیکن دونوں میں تعلقات بہت زبردست. فرمایا کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تو جعلنی کا عطف بھی کس پر ہے؟ غفر پر، کہ کاش کہ میری قوم جانتی کہ میرے رب کی مغفرت میرے لیے کیا ہوئی، اور جو اس نے مجھے بنایا بڑے عزت دار لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے میرا شمار کیا کہ جن کی خصوصی تکریم کی. مکرمین بات واضح. اب آپ دیکھیں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند. پہلا من جو ہے نا وہ تو ہے ابتدائے غایت کے لیے، دوسرا جو من ہے وہ بیانیہ ہے، تیسرا من پھر ابتدائے غایت کے لیے. یعنی جو سنیے، ہم نے نازل نہیں کیا ان کی قوم پر. کب نازل نہیں کیا؟ اس کی ابتدا کب سے ہو رہی تھی؟ من بعد، ان کے جانے کے بعد سے. جیسے آپ کہتے ہیں نا فلاں شخص اس وقت آیا جب وہ صاحب گئے تھے، یعنی اس کے آنے کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی. اچھا کیا نہیں اتارا ان کے بعد؟ من جن. اب یہ من زائدہ کیسے؟ ماں نافیہ کے بعد کوئی لشکر نہیں اتارا. ہم نے ان صاحب کے جانے کے بعد کوئی لشکر نہیں اتارا. اعلیٰ قومی ہی یہی جی نہیں، من زائدہ یعنی من جن، ماں نافیہ کے بعد من زائدہ عموم کے لیے. یعنی ہم نے اس کی قوم پر اس کے جانے کے بعد کوئی لشکر نہیں اتارا. کہاں سے نہیں اتارا؟ پھر من الابتداء الغایہ، من السماء، آسمان سے. وما کننا منزلین، اور ہم نہیں ہیں کہ ہم تو اتارنے والے ہیں بھی نہیں. کیا مطلب؟ یعنی جب ہمیں کوئی عذاب دینا ہو تو ہمیں کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت تو ہوتی نہیں. وما کننا منزلین. پھر کیا کیا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ. یہ کانت میں ہیا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سیاح تو اس کی خبر ہے اصلا، اس لیے حالت نصب میں ہے. اصل میں محذوف کیا ہے؟ ان کانت الصیحۃ الا صیحۃ واحدہ. یعنی کانا کا جو اسم ہے وہ خود صیحہ ہی ہے، ضمیر نہیں جا رہی بلکہ محذوف ہے. یعنی چیخ نہیں تھی مگر ایک. ان کانت الا صیحۃ واحدہ. کیا ترجمہ ہے آپ کے یہاں؟ نہیں، پورا ترجمہ کیا بنا؟ نہیں تھا بریکٹس میں کچھ بھی. ان کانت ایو شیء، بس ایک واقعہ ہوا. کانت ہے نا، کانت ہے نا اصل میں. اگر کانا ہوتا تو آپ شیئن کچھ محذوف مان لیتے، لیکن ان کانت آ گئی تو اس کا مطلب ہے مؤنث ہے. کیا یہاں کیا ترجمہ؟ بس ایک دھماکہ ہوا جن کا جا کر اس کا بوجھ کر رہے تھے.
ہاں یہ حضرت مولانا مودودی نے ترجمہ بامحاورہ کی بس ایک دھماکہ ہوا، یعنی مراد کیا تھا، بہت سارے دھماکے نہیں تھے، ان کانت الصیحۃ الا صیحۃ واحدہ، بس ایک ہی دھماکہ تھا، یہی مفہوم ہے۔ لیکن یہاں شیء کو معذوف ماننا بڑا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ شیء جو ہے وہ مذکر ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ یہ اذا کیا ہے؟ اس اذا کو کہتے ہیں اذا فجیہ، یعنی نہیں تھی مگر ایک چیخ، بس اچانک وہ کیا ہو گئے، خامدون۔ خمد یخمد خمودا، خمد یخمد خمودا کہتے ہیں خمدت النار، جب وہ آگ بجھ جاتی ہے اور آپ کو کوئلے یا انگارے جو ہیں وہ لال لال نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خمدت النار، آگ کا کوئی شعلہ نظر نہیں آتا، بات واضح ہے۔ تو وہ بڑے بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے، بڑی باتیں کرتے تھے، بڑے پھولے نہیں سما رہے تھے، بس ایک چیخ کی بات تھی، سب دب کے رہ گئے، سب چپ ہو گئے، چپ لگ گئی، سب بجھ گئے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ یا حسرتاً علی العباد، ہائے حسرت۔ یہ یا کے بعد حسرتاً کا مطلب ہے ہائے حسرت، لیکن آپ نے شاید پڑھا ہو کہ اگر یا رجلن ہو اور یا رجلن میں کیا فرق ہے، یا رجلن یا رجلن، نداء کی وجہ سے پتہ ہے منصوب ہو جاتا ہے، یہ پتہ کون؟ وہ تو مضاف ہوتا ہے۔ نہیں صحیح، اگر آپ نے یا لگا دیا تو نصب اس کے بعد نصب نہیں آتا، تو مضاف میں آتا ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے شبیہ بالمضاف، اس پر بھی آ سکتا ہے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں، یہاں ایک رائے یہی ہے یا حسرتاً علی العباد کا مطلب ہے یا حسرت العباد، بندوں کی حسرت۔ لیکن ایک ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، ایک صاحب جا رہے ہیں سڑک پہ، میں ان کو بلاؤں، مجھے ان کا نام شام نہیں پتا، تو میں کہوں گا یا رجل تعال تعال، تو کیا کہوں گا یا رجل۔ اسی طرح معرفہ کو خطاب کروں گا تو کیا کہوں گا یا زیدو یا احمدو وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہے کہ ایک شخص ڈوب رہا ہو یا کوئی اس طرح کی بات، اور وہ پکار لگاتا ہے کہ کوئی ہے، کوئی آدمی، کوئی آدمی، اب میں کسی ایک کو نہیں بلا رہا، کوئی آدمی۔ تو ایک ہوتا ہے نکرہ غیر معینہ، جس میں کسی کو بلا رہا ہوں لیکن میرے سامنے کوئی نہیں ہے، تو وہاں پھر نصب آ جاتا ہے یا رجلن، یعنی ہے کوئی، ہے کوئی۔ بھول جائے گا قاعدہ، بھول سکتا ہے یہ تو ہے، لیکن وہ تو غیر عرب کو بھولے گا نا۔ تو یا رجلن کیا ہے؟ نکرہ غیر مخصوصہ، یعنی غیر مخصوصہ یا غیر معینہ کا مطلب کیا ہے کہ پتہ نہیں کون، کوئی بھی ہے کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں نا اردو میں بھی اس طرح کی کوئی حالت کسی پہ طاری ہو جائے تو اس کو خواجہ تھوڑی بھولے گا، وہ یہ تھوڑی کہے گا زید صاحب یا فلاں آدمی نہیں کہے گا، فلاں یعنی یا رجل میں کیا ہے فلاں آدمی، وہ یہی کہا ہے کوئی، ہاں، یا کہے گا مدد، یا کوئی کہے گا کوئی ہے زیادہ سے زیادہ اس طرح۔ تو یہ یا رجل کا مطلب ہے، یا غوث اعظم شاید کہے۔ تو یا حسرتاً علی العباد کا مطلب ہے ہائے حسرت بندوں پر، ہائے حسرت بندوں پر۔ یہ کون حسرت کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ جو بھی دیکھ رہا ہے سر مجھے رجل اس کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے۔ بالکل ایک رائے یہ ہے کہ وہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کو جب خبر دی گئی، فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کی بھی رائے ہے، ملائکہ یا حسرتاً، اللہ تعالیٰ رسول بھی ہو سکتے ہیں، جو رسول بھیجے گئے تھے وہ حسرت کر، اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا بس، ایسے بندوں پر۔ ہاں، یعنی یا حسرتاً علی العباد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں نہیں ہے؟ اللہ عبادی بنا، نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، بندوں پر حسرت، اس لیے کہ حسرت جو ہے وہ خدا کے لائق نہیں ہے۔ خدا حسرت نہیں کر، حسرت کب ہوتی ہے؟ بندوں کو ہوتی ہے کہ میری مرضی کے خلاف کچھ ہو گیا تو مجھے افسوس ہوتا ہے، حسرت۔ خدا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، خدا نے تو عذاب بھیجا ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو یا حسرتاً علی العباد میں ایک طویل رائے، غالباً سیدنا مجاہد سے مروی ہے، اس کو کنفرم کرنا پڑے گا، وہ رائے یہ ہے کہ یا حسرتاً علی العباد میں خود جو مر رہے ہیں ان کی وہ بھی کہیں یا حسرتاً علی العباد، بندوں پر حسرت۔ لیکن یہ رائے تھوڑی ضعیف لگتی ہے، وہ ورنہ وہ کہتے ہیں یا حسرتاً علینا، ہائے ہم پر حسرت۔ تو یا رسول ہے یا فرشتے ہیں یا وہ صاحب ہے، اگر خدا کے لیے بالفرض لیا جائے تو یا حسرتاً علی العباد میں پھر کوئی تعویل کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ ہائے بندوں کے لیے حسرت کا مقام ہے، اللہ کے لیے حسرت کا مقام نہیں ہے، خود بندوں کے لیے حسرت کا مقام ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ حسرت کس بات پر ہے؟
وہ آگے آ رہے یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول، کوئی رسول نہیں آتا ان کے پاس الا کانوا بہ یستہزئون، مگر اس کے ساتھ مذاق ہی کرتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا دیکھتے نہیں کہ کتنے ہی کم، کون سا خبریہ، کتنی ہی بستیوں کو، قرون قرنوں کی جمع، کتنی ہی نسلوں کو، قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ مفعول ثانی کیا ہے؟ کیا نہیں دیکھتے؟ پہلا مفعول تھا کیا نہیں دیکھتے کتنی قومیں ہلاک ہوئیں، ان کو کیا نہیں دیکھتے ہلاک ہوئی ہوئی قوموں کو؟ مفعول ثانی کیا ہے؟ انہم الیہم لا یرجعون، کہ کوئی بھی واپس نہیں پلٹا، سب چلے گئے۔ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ وہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا ان میں سے کوئی واپس نہیں پلٹتا؟ راحوا یعنی کانوا یعیشون فی الدنیا والآن ترى مساکنہم ولا یرون، ان کے گھر پر تو نظر آ جاتے ہیں۔ فاصبحوا لا یرى الا مساکنہم، اور کیا یہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، بس دوبارہ کبھی واپس نہیں آئیں گے؟ دنیا میں واپسی کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا وہ ان کل لما، ان نافیہ کے بعد لما جب آئے تو وہ الا کے معنی میں ہوتا ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما نہیں ہو، ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہی ہے نا سورہ طارق میں ایسا ہی ہے۔ تو وہاں کیا ہے؟ ان کل نفس، ان نافیہ، کوئی نفس نہیں ہے، لما مگر، الا، ان نافیہ کے بعد لما کا کیا معنی ہے؟ الا، الا علیہا حافظ۔ یہاں بھی کیا ہے؟ وَإِن كُلٌّ، اور کوئی نہیں ہے، کلن سے مراد وہ ساری قومیں جو ہلاک کی گئیں، کل الامم التي اہلکت، لما الا مگر، جمیع لدینا محضرون، سب کے سب ہمارے پاس حاضر کی جائیں گے، یعنی دنیا میں لن یرجعوا، واپس نہیں پلٹیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، صدق اللہ العظیم۔ یہ جو ہے اس میں جو ہندو ہے ان کا ایک جو نظریہ ہے کہ مر جاتا ہے وہ اس کو آواگون کہتے ہیں، آواگون یا تناسخ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی نفی ہو رہی ہے کہ ہاں لن یرجعوا الی الدنیا، بالکل مر جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کہتے نہیں وہ نیا جنم لے۔ ہاں وہ تو جیسے قرآن، تو پورا قرآن اس کی نفی پہ، یعنی جیسے فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم مر جاؤ گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامت تبعث، دنیا میں نہیں آؤ گے واپس، قیامت کے دن۔ اس میں کچھ استثناءات ہو سکتے ہیں، اس قرآن میں بڑے استثناءات ہیں۔ اللہ میاں نے سورہ بقرہ میں آپ کتنے واقعات پڑھتے ہیں؟ 1000 لوگوں کو وفات دے دی، پھر اٹھا دیا، ان کو زندہ کر دیا، قال لهم موتوا ثم احیا، استثناءات ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو دنیا میں حقیقی موت دی اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بے ہوش لوگوں کو زندہ کرتے تھے؟ وہ کس کو زندہ کرتے تھے؟ مردوں کو۔ استثناءات وہاں موجود ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عزیر کے بارے میں جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں کیا ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، 100 سال کے لیے سلایا نہیں تھا۔ اصحاب کہف کے لیے لفظ موت کا نہیں آیا، وہاں تھا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ حضرت عزیر کے بارے میں کیا ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام ثُمَّ بَعَثَهُ، أي بَعَثَهُ فِي الدُّنْيَا مَرَّةً أُخْرَى۔ تو هناك استثناءات، والاستثناء يؤكد القاعدة كما يقولون۔ ايش يقولون بالانجليزية؟ الاستثناء يؤكد القاعدة، proves the rule۔ Other things remaining the same. جی Other things remaining the same. other things remain the same، کیا مطلب؟ اچھا نیا قاعدہ ہے کوئی، القاعدۃ العباسیہ۔ سر کہ کسی سے معنی میں پڑھتے ہوتے ہیں اکنامکس وغیرہ؟ ہاں ہاں، وہ تو اکنامکس میں تو وہ آپ ایڈم سمتھ صاحب کے قواعد پڑھتے ہوں گے، فادر آف اکنامکس۔ ہم نے بھی اکنامکس پڑھی تھی، کیا نام ہے، انٹرمیڈیٹ میں۔